تو یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، اس دن ہمارے پاس صرف اور صرف وہی نیکیاں ہوں گی جو ہم نے دنیا میں کمائی. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں ہوگا. نہ ہی ہمارے اس دن باپ کام آئیں گے، نہ ہی ہمارے اس دن ماں کام آئے گی، نہ ہی ہم ماں کے کام آ سکیں گے، نہ ہم باپ کے کام آ سکتے ہیں. الغرض جو یار دوست جو سب سے زیادہ دنیا میں قریب تھا، وہ بھی اب جو ہے آپ کے کام نہیں آ سکتا. بس اس دن اگر کام آئے گی تو وہ نیکیاں جو ہم نے دنیا میں رہ کر کی ہیں، ان نیکیوں میں سب سے بڑی عبادت وہ ہے نماز. نماز کے بارے میں فرمایا گیا، نماز کے تعلق سے فرمایا گیا ہے تقریباً 180 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کا تذکرہ فرمایا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی آیتیں مبارکہ ہیں جن میں ہمیں سختی کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو عبادت جو ہے وہ سب سے اہم عبادت وہ ہے نماز، کیونکہ اسلام لانے کے بعد سب سے اہم جو کام ہوتا ہے وہ عبادت کا ہوتا ہے کہ بندے کو 5 وقتہ نماز لازمی پڑھنی ہے. اور یاد رکھیں، یہ ہمیں حدیث پاک سے سیکھنے کو ملا ہے کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ کل جب میدان قیامت برپا ہوگی، یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں لوگ سب جمع ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں سے سوال کر رہا ہوگا، اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا، کیا میں نے دنیا میں تجھے صرف کھانے کے لیے بھیجا تھا؟ کیا میں نے دنیا میں تجھے صرف کمانے کے لیے بھیجا تھا؟ کیا میں نے دنیا میں صرف تجھے بال بچوں کا خیال رکھنے کے لیے بھیجا تھا؟ الگ الگ تمام طرح کے سوالات ہوں گے، لیکن بندے کے پاس صرف اور صرف وہی جواب ہوگا جو اس نے دنیا میں رہ کر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام بے حیائی بری باتوں سے روک دیتی ہے. اے میرے بندے، تو نے نماز کو کیوں نہیں ادا کیا؟ اگر تجھے چاہیے تھا کہ تو برائیوں سے بچتا، بے حیائیوں سے بچتا، تو حالانکہ تو اگر نماز پڑھتا تیرا دل لگتا یا نہیں لگتا؟ تو نماز پڑھتا کس کے لیے؟ صرف اور صرف میرے لیے. کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتا، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا، تو آج تیرے کام وہی نماز آ سکتی. تو فرمایا گیا کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو جب ہمیں نماز کے احکامات اور نماز کی وعیدیں معلوم ہوں گی تب ہم سختی کے ساتھ عمل کریں گے. جیسے ہر ملک کے قانون ہوتے ہیں، ان پر ہم اچھے طریقے سے ان کو دھیان رکھتے ہیں، ان پر صحیح طریقے سے عمل بھی کر لیتے ہیں. ہر ملک کے قوانین بنے ہوتے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ کے قوانین بنے ہوتے ہیں، ان پر ہم جیسے کہ ٹریفک کے تعلق سے ہے کہ اگر ہم ٹریفک کو لائن پہ ہم نے کراس کیا بغیر گرین سگنل کو ہم نے سگنل کو کراس کیا تو ہمارا جو ہے چالان کٹ جائے گا. یاد رکھیں اس کی بھرپائی سب سے زیادہ ہمیں قیامت کے دن مہنگی پڑے گی، کیونکہ اس دن ہمیں کوئی نیکیاں دینے والا نہیں ہے. دنیا میں رہ کر تو ہم کسی بھی طرح سے بچ جاتے ہیں، چاہے وہ ٹریفک پولیس کے ذریعے ہو، چاہے دوسرے معاملات کے ذریعے ہو. تو اس لیے اور ان میں سب سے زیادہ اہم ہے ہمیں جو ہے قرآن پاک کی تعلیم. قرآن پاک کی تعلیم کے بعد اس کی جو اہم چیزیں ہیں، جیسا کہ درست طرح سے قرآن مجید پڑھنا. بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ ان کو قرآن مجید صحیح سے پڑھنا ہی نہیں آتا. جیسے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، جیم، غال، غا اور زا، یہ 4 حروف ایسے ہیں کہ نماز کے اندر اگر ان کو ہم نے زا کو زا نہیں پڑھا، جیم کو جیم نہیں پڑھا، غا کو غا نہیں پڑھا اور غال کو غال نہیں پڑھا اور معنی نماز کے اندر قرآن پاک کے تبدیل ہو گئے تو ہماری نماز نہیں ہوگی. بہت سے لوگ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہ ہے التحیات. التحیات یا کے اوپر تشدید ہے، اور جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے. تو جب ہمارے سامنے باتیں نکل کے آتی ہیں تو ہمارے دماغ میں آتا ہے بھائی اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. تو اب اگر معلوم ہو رہا ہے تو کم از کم سیکھنے کی کوشش کریں. آئے آپ مسجد میں آئیں عشاء کے بعد، آپ عشاء کے بعد روم پر آئیں، ہم سے سیکھنے کے لیے کہیں، آپ انشاءاللہ سکھانے کے لیے ہر دم تیار ہیں.
تو فرمایا گیا کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو یہ تو نماز کے تعلق سے بات آئی. اور جو ہم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں بھائی عقیدہ ہے ہمارا کہ قبول فرمانے والا رب ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآن کو جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا بہترین ہمیں اجر دے گا، ہمارا عقیدہ ہے. لیکن عقیدے کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ درست طرح سے قرآن مجید پڑھنا سیکھو، درست طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا سیکھو، اچھی آواز میں تلاوت کرنا سیکھو، لہجے کے ساتھ تلاوت کرنا سیکھو. تو یہ جو احکامات ہیں یہ سب ہمارے دماغ میں جب آ جاتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے یار ابھی تو ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں. تو سیکھنے کے لیے یاد رکھیں کوئی عمر کا کوئی تقاضا نہیں، عمر کی اس میں کوئی بات نہیں ہوتی ہے. جس کو سیکھنا ہے نبی کے دین کو جس کو سیکھنا ہے وہ اپنی عمر پر غور نہیں کرے گا، صاف سی بات ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہوگی تو کبھی یہ دماغ میں آ ہی نہیں سکتا کہ بھائی میری اتنی عمر ہوگی اب میں قرآن مجید سیکھوں گا، اب میں قرآن پاک کے احکامات سیکھوں گا. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو اس پر نہ جائیں. اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تب بھی آپ کو ٹوکیں گے ہی ٹوکیں گے، نیک بھی ٹوکیں گے، بد بھی ٹوکیں گے. لیکن اگر آپ نیکیاں کر رہے ہیں تب بھی آپ کو لوگ برا کہیں. تو اس لیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ 1 منٹ اگر ہم سے نکل جاتا ہے تو کل وہ قیامت کے دن تک واپس نہیں آنے والا. صبح کو جب دن نکلتا ہے تو دن بھی یہ اعلان کرتا ہے اے ابن آدم، اے آدم کی اولادوں، اے ابن آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولادوں، میں آج کے دن نکل آیا ہوں. آج کے دن مجھ میں جو کام کرنا ہے وہ کر لو، آج کے بعد کبھی میں واپس نہیں آنے والا. اس کے بعد وہ دن، وہ منٹ، وہ سیکنڈ، وہ گھنٹہ کبھی قیامت تک واپس آنے والا نہیں ہے. ہم وقت کو کس طرح سے گزار رہے ہیں یہ ہمارے اوپر، کس طرح سے گزاریں گے اور گزار رہے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈیزرو کرتا ہے. یہ ہمیں اس بارے میں سیکھ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو کس طرح سے گزاریں. دوسرے تو آپ کو فری میں مشورہ دے دیں گے، فری میں سب کچھ فری میں مشورہ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہیں آپ کسی سے دوسری خاص چیز کا مطالبہ کرتے، جیسے کسی سے پیسے کا ہی مطالبہ کرتے تو ایک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ آپ کو ایمرجنسی ہے تب بھی وہ دینے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر مشورے ہوں تو وہ دینے کے لیے تیار ہے. لیکن ایک عالم دین، سنی عالم دین ایسا ہے جو آپ کو ہمہ وقت یعنی تمام وقت علم دین سکھانے کے لیے تیار ہے.